السلام علیکم دوستو، آئیے نئی اسمائل ٹو جنہ کی ویڈیو ایک اہم خبر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے ارشد ندیم کی۔ اس نے جیتا ہے گولڈ میڈل جو کامن ویلتھ کی گیمز ہوئی ہیں ادھر یونائٹڈ کنگڈم میں اور خاص برمنگھم کے شہر میں۔ ہمارے ملک ادھر میں ہو رہا ہے لیکن ہمیں پھر بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ کامن ویلتھ گیمز اتنی پاپولر ادھر نہیں ہے، اتنی خاص نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ پہلا ساؤتھ نے جس نے جیولن پھینکا ہے 90 میٹر سے آگے۔ لیکن اگر آپ ہمارے ماں باپ سے پوچھو، ان کو تو صحیح پریکٹس ہے، مطلب سوٹی پھینکنے کی اور مارنے کی۔ ہم ان کو لے آتے فیلڈ پر، دیکھنا بہت زیادہ گولڈ میڈل ہم جیت جاتے ہیں آسانی سے۔ یہ چھوڑو، ان کے ہاتھ سے ڈنڈا نکالو، ان کے ہاتھ میں بس جوتی رکھ دو، باٹا والا سلپر، باٹا والا سلپر ان کے ہاتھ میں رکھ دو، دیکھنا 90 میٹر سے بھی آگے چلے جائے گا۔ یہ بھی بات کہنے کی ہے کہ ارشد کی 2 انجریز تھی، ایک ایلبو کی انجری جو ٹوکیو اولمپکس کے وقت کی ہے، اور دوسری ایک گھٹنے کی انجری۔ گھٹنے اور ایلبو، یہ بندہ تو مطلب اوپر سے بھی ٹوٹا، نیچے سے بھی ٹوٹا، اور پھر بھی ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ اور اس کے پرسنل کوچ بھی موجود نہیں تھے اس کی مدد کے لیے۔ لیکن جو اہم بات ہے، دیکھو چاہے پاکستانی ہوئے، صومالین ہوئے، الجیرین ہوئے، ہمیں نیشنلزم کا ڈیزیز نہیں ہے۔ دیکھو ہم عقل سمجھ والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ جو بارڈر انہوں نے بنائے ہیں یہ انہی مغربی ملکوں نے کیے۔ آپ دیکھ لو پاکستان کے جو 2 بارڈر ہے، ریڈ کلف لائن اور ڈورینڈ لائن، یہ انہی گورے حضراتوں نے کی ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں افریقہ میں برلن کانفرنس، یہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور یہ آپ کو ریسرچ کرنی ہے، برلن کانفرنس، یہ مغربی ملکوں نے ادھر بارڈر بنائے ہیں۔ چلو وہ رہنے دو۔ اب مڈل ایسٹ میں سائکس پیکو ٹریٹی، یہ مغربی ملکوں نے کیا۔ تو یہ دیکھو ہمیں نام پتہ ہونے چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے او دیکھو یہ ان کی سازش ہے۔ یہ دیکھو کوئی بھی بات آپ کرو آج کل ثبوت کے بنیاد پر آپ کو کرنا چاہیے۔ بندہ کہ دیکھو یہ بندہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ بندہ مطلب علم رکھتا ہے، یا حوالہ دیا کرو ساتھ، یہ خالی سازش کر کے ٹال نہیں دیا کرو۔ اس سے پھر ہمارے لوگوں کی گردن ادھر ہوگی ہے، جو مرضی ہے کریں، ہمارے لوگوں کی بھی اس میں ہاتھ ہے۔ انگلش کے اندر میں کہتا ہوں things do not happen in a vacuum۔ کوئی چیز خالی میدان میں نہیں ہوتی، مطلب کوئی نہیں کوئی چیز اس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ارشد دوست نے ماشاءاللہ گولڈ میڈل حاصل کر کے سجدہ شکر کیا۔ سجدہ شکر سے ہمارا دل پگھل جاتا ہے، کیونکہ دیکھو کوئی اتنی خاص چیز کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹیکے تو دل نرم ہو جاتا ہے، یقین کرو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ہمیں سبق پتہ ہے کس چیز کا ملتا ہے؟ شکر گزاری۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، ہمیں قرآن کے اندر پتہ ہے چیپٹر 14 verse 7 اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو شکر گزار ہوئے اس کو اور ملتا ہے۔ اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ پیشنٹس بھی ہے، صبر۔ یہ صبر کا لفظ بس ایسے ہی ٹھونکتے تھے، وہ صبر کرو صبر کرو، ساتھ کسی کو بتاؤ کس طرح صبر کرو۔ کوئی بھی آپ کو الیکٹرانک کی بھی چیز ملے، ساتھ انسٹرکشن ہوئے گا، ایسے ہی نہیں بس ٹھونک دیتے یہ لے جاؤ جی، خود ہی ٹرائی کرو، اگر ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا جی، نو ریفنڈس۔ چکر کیا سمجھ نہیں آیا۔ تو ساتھ ساتھ صبر کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھو اگر آپ کا مقام جس پر آپ جانا چاہتے ہو لیول 3 ہے، ابھی آپ لیول 2 پر ہو، تھوڑا صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھو الحمدللہ میں ادھر پہنچا ہوں، دیکھو باقی ادھر نہیں پہنچ سکے۔ اس کو کہتے ہیں گریٹیچیوڈ۔ انشاءاللہ آپ اپنے مقام پر پہنچو گے، لیکن اب 2 پر ہو، ایک دم بندہ سیڑھی پر بھی اگر ایک قدم سے پھر چوتھے قدم پر بندہ کوشش کرے تو he's gonna pull his hamstrings، کوئی مسل پل کر لے گا اور انجری میں پھر لیٹ جائے گا بیچارہ۔ شکر گزاری سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ دیکھو ہارورڈ کی 2011 سٹڈی بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جو شکر گزار ہوتے وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس سٹڈی کا خلاصہ یہی ہے، اگر جتنی زیادہ شکر گزاری کرو گے اتنا زیادہ پھر خوش بھی رہو گے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کہتے کہ دیکھو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت، مشقت اور درد ہوتا ہے صبح فجر کے لیے اٹھنا، ڈسپلن رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، ایکسرسائز کرنا، اپنی نظر نیچے رکھنا۔ لیکن دیکھو درد، محنت، مشقت اس پر بھی ہوتی ہے جو لیٹ جاگنے میں بھی ہوتی ہے، جو ڈسپلن نہیں ہوتا اس پر بھی محنت، مشقت اور پین ہوتی ہے، نئی ایکسرسائز کرنے میں بھی، اپنی نظر
اوپر اور جو بھی آئے بندہ دیکھ لے اس پر بھی محنت مشقت کرنے پڑتی ہے. دیکھو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں فیلڈز میں جو میں نے پہلے اگزامپل دیا تھا اس میں بھی محنت مشقت ہے, دوسرے والے میں بھی محنت مشقت ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ جو پہلے والے میں نے جو بولا تھا اس محنت مشقت کے بعد آپ کو انعام ملے گا, دوسری محنت مشقت اور درد کے بعد افسوس ملے گا. کیونکہ سوچ لو جب آپ نئی فجر کے لیے جاگتے ہو تو آپ کے دل میں افسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس افسوس کو لے کے بندہ کہے کہ یار یہ مجھے پتہ یہ ٹھیک نہیں ہے. حدیث کے اندر بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جب الٹی سیدھی چیز کرتا ہے اس کے دل میں محسوس ہوتا ہے, مطلب کمفرٹیبل نہیں ہوتا, پرسکون نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے کہ میں نے دیکھو کوئی چیز غلط کی ہے. تو جو کہتے ہیں کہ او یار یہ بہت مشکل ہے, نظر نیچے رکھ, ہاں لیکن مشکل یہ بھی ہے کہ ہر عورت کو دیکھنا اور پھر گھر جا کے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک رکھنا اور خوش رہنا. جو بندہ اپنی نظر اوپر کر کے ہر ABC کو دیکھے وہ گھر جا کے کس طرح خوش ہوئے گا؟ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں بتاتے کرنے کے لیے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار مشکل ہے, یار یہ مذہب کتنا مشکل ہے. ہاں لیکن جو نافرمانی کرتے ہو, جو گناہ کرتے ہو, یہ بھی مشکل ہے. جو آپ کو افسوس کی فیلنگ بعد میں ملے گی یہ بھی پرابلم ہی ہے نا. تو اب آپ دیکھ لو کہ دونوں کی پین ہے, ایک میں آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے, ایک میں آپ کو ریگریٹ مل رہا ہے. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم عقل مند لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے جواب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشد ندیم کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور جو ہم بھی ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں امت کا نام بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نیشنلزم جو ہے نا, پاکستان, انڈیا, صومالیہ, الجیریا, ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ دیکھو یہ کس کے ہم جھنڈے اٹھا رہے. سب سے جو چیز ہمیں کامیاب کرتی ہے اور رکھتی ہے یہ ہے امت مسلمان, چاہے انڈیا, چاہے پاکستانی, چاہے بنگلہ دیشی, الجیرین, صومالین, کوئی بھی ہو. یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اور نیکسٹ ٹائم تک انشاءاللہ السلام علیکم.